امریکہ کے لیے افغانستان کی سفیر رویا رحمانی کا کہنا ہے کہ افغان عوام مستحکم، پرامن اور آزاد افغانستان چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں اپنے وسطی ایشیائی ہمسایہ ممالک کی ضرورت ہے۔ وہ واشنگٹن ڈی سی میں قائم امریکی تھنک ٹینک یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ورچوئل مکالمے میں شریک تھیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وسطی ایشیا کے ملکوں کو پہلے سے کہیں زیادہ علاقائی اقتصادی تعاون کو مستحکم کرنے کو ترجیح دینی چاہیے، جو پورے خطے کے لیے سماجی، معاشی اور سیکیورٹی مفادات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ ترقی کے بغیر کوئی امن نہیں اور امن کے بغیر کوئی ترقی نہیں۔ Without peace, there is no development, and without development, there is no peace. کئی اشروں سے ازبکستان نے افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں۔ ان میں 2018 کی اعلیٰ سطحی تاشقند انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد بھی شامل ہے۔ ہم نے افغانستان کو مسئلہ یا درد سر کے طور پر دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ افغان حکومت اور طالبان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اختلافات ختم کیے جا سکیں۔ ازبکستان اس سلسلے میں افغانستان کو ہر ممکن مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ 2015 میں امریکہ اور سینٹرل ایشیا کے 5 ممالک قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان نے علاقائی امور پر تبادلہ خیال کے لیے C5+1 پلیٹ فارم تشکیل دیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کو اس گروپ میں شامل کرنے سے خطے کے امن اور سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ہم امریکہ اور سینٹرل ایشیا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے معاہدے میں افغانستان کی مکمل رکنیت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں ابتدائی طور پر اس پلیٹ فارم کی تجویز سب سے پہلے قزاقستان نے دی تھی، جس کا خطے میں ایک اہم کردار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم میں افغانستان کی شمولیت بہت اہم ثابت ہوگی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امن کے حوالے سے سینٹرل ایشیائی ملکوں کا بہت اہم کردار ہے اور یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ دیکھیے، یہ تو وہ میدان تھا جہاں پہ پراکسی وارز ہوتی تھی، بیسز پاکستان سے بھی استعمال ہوتی تھی، سینٹرل ایشیا سے بھی استعمال ہوتی تھی۔ اب وہی ممالک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو شاید وہ خود اپنے ریجن میں آگ بڑھائیں گے۔ تو میرا خیال ہے ان کے پاس بھی کوئی چوائسز نہیں ہے۔ جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا زیادہ رول بڑھائیں گے، کیونکہ ان کی اپنی انٹرنل سٹیبلٹی اور ان کے ہاں جو امن کا معاملہ ہے اس سے یہ کافی نزدیک طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے بعد افغانستان میں استحکام کے لیے سب سے اہم سمجھا جانے والا مرحلہ بین الافغان مذاکرات ہیں، جن میں افغانستان کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جانا ہے۔ تاہم افغان حکومت اور طالبان میں قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تنازع کے سبب یہ مذاکرات مسلسل تاخیر کا شکار رہے ہیں۔ اس مشکل سفر کا کافی راستہ طے ہو گیا ہے، مگر آخری چند میل چیلنج سے بھرپور ہے۔ امریکہ افغان حکومت اور طالبان دونوں فریقوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ امن مذاکرات جلد از جلد شروع کیے جا سکیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت جلد 5000 طالبان قیدیوں کی رہائی کا کام مکمل کر لے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت کا آغاز ہو جائے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔